بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اپنی اس حامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کو جیب میں نہ رکھنے دیں، ورنہ اپنی ہی مسکراہٹیں قسطوں میں لینا بڑی اذیت ہے۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب خود ہی کہہ دیتی ہیں میرا اب میکے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور مشاہدات سے ملتا ہے۔ میں محبت کے ان دنوں کو بھی جانتی ہوں جب پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اور ان دنوں سے بھی واقف ہوں جب پاؤں تلے زمین نہیں رہتی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ دروازے کو لگے تالے پر اگر زنگ لگا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلے گا نہیں۔ ایسا ہی تعلق انسان کی عقل اور سوچ کا ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ارادہ دروازہ بند رہنے دینے کا ہے یا کھولنے کا۔ بار بار شکست کھانا بھی انسان کو جیتنے کا فن سکھا دیتا ہے، لیکن اس عمل سے کون گزرتا ہے یہ بات وزن رکھتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کار فرما ہے وہ آپ کا گمان ہے۔ اسی لیے کوشش کریں اپنا گمان مثبت رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ بہترین زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے بنا کر رکھیں۔ آپ کا یہ فن ایک تو آپ کو بڑا مقام دلائے گا اور آپ کی دنیا سکون اور آخرت کامیاب ہوگی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے خلوص نیت، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوگا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ لفظوں کا انتخاب بھی ایک فن کی مانند ہے، تو پہلا انتخاب اس فن کو سیکھنے کا ہونا چاہیے اور دوسرا ان کے استعمال کا۔ سیکھنے کا اصل عمل تو ہار کے بعد جیتنے میں ہے۔
بار بار جیتنا اس ایک تسلسل کی مانند ہے جس میں نہ ہی جیت کا وہ مزہ ہے اور نہ ہی سیکھ کا۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا انتخاب کریں جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہوں۔ کسی بات کو سمجھنے کے لیے دیگر اجزائے ترکیبی میں سے ایک اہم جز بہت ضروری ہوتا ہے جسے دلچسپی کہتے ہیں، کیونکہ اگر دلچسپی نہ ہو تو انسان سادہ سے سادہ بات سمجھنے سے بھی قاصر رہتا ہے، لیکن اگر دلچسپی کا عنصر غالب رہے تو گہری سے گہری بات بھی عام فہم لگتی ہے۔ اگر عام میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا گر ختم ہو جائے تو بہتر ہے زندگی کا سبق پھر سے دہرانا شروع کر دیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ مردہ جسموں کے درمیان قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہ آ جائے، جبکہ زندگی میں تیز چلنے کی دھن میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے روندتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ عورتیں بھی کتنی بیوقوف ہوتی ہیں، ان کے جذبوں پر نہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے نہ حالات کا، اگر ہوتا ہے تو زبان کا، چاہے مرد کی زبان کتنا ہی جھوٹ بولتی ہو۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو آپ کو سمجھتے بھی ہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ مجھے کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں نا، ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔